السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ناظرین کرام، اقرا ٹی وی کی طرف سے معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ہر وہ عمل ہے یا ہر وہ کام ہے یا ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کسی بھی نبی کی اس بات کے لیے کہ وہ سچ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، ایسے کام کر لینا یا ایسی بات کر لینا یا ایسی چیز لے کر آ جانا کہ جس کو عام طور پر کوئی بھی شخص یا کسی بھی طریقے سے اس کو نہ کر سکتا ہو، یہ ہے معجزہ، یعنی اس سے عاجز آ جانا۔ شروحات اس کی بہت ساری ہیں، اگر آپ لغت کی کتابوں میں یا اصطلاح کی کتابوں میں، فقہاء اور علماء کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کے ڈیفرنٹ لیول اور بہت سارے تأویلات اور تفسیرات اور تشریح وغیرہ اس کی آپ کو نظر آئے گی۔ ہمیں اصل میں ان پروگراموں میں کچھ پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو اس میں سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ذکر کریں گے کہ جو چیلنج ہے قیامت تک آنے کے والے لوگوں کے لیے، اور ہر زمانے میں اور ہر وقت اور ہر جگہ یہ کارآمد ہوا ہے اور یہ چیلنج رہا ہے، اور اب بھی یہ چیلنج ہے اور آئندہ بھی یہ چیلنج رہے گا۔ بہت سارے لوگ مختلف زمانوں میں آئے اور ان نے قرآن پاک کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اور اس جیسی کچھ چیز بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ خود جب یہ قرآن پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اس زمانے میں چونکہ وہ لوگ بہت فصاحت والے اور بہت بلاغت والے علم البیان میں اور علم الفصاحہ میں اور علم البیان میں اور بلاغت میں اپنے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور کوئی بھی کلام ان کے سامنے اگر پیش کیا جاتا تھا تو وہ اس کی تہہ تک پہنچتے تھے کہ اس لفظ کو یہاں کیوں استعمال کیا گیا ہے اور کیوں نہیں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی جگہ کیا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ مختلف جو ان کے ہاں محافل ہوتی تھیں یا جس کو ہم منڈیاں کہتے ہیں یا ادبی کلبز جس کو آج کل کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، تو اس قسم کی جو جگہیں تھیں ان میں سے تین یعنی مشہور ہیں، جو ایک طائف کے نزدیک اور ایک مکے سے دوسری طرف، اور یہ سوق عکاظ و سوق المجلز وغیرہ جو ہے نا یہ مشہور تھیں، اور اس میں مختلف شعراء بھی آتے تھے اور مختلف خطباء بھی آتے تھے اور اپنا کلام وہاں پیش کرتے تھے، اور وہاں لوگ اسے سنتے تھے اور اس کو تولتے تھے کہ یہ بات یا یہ کلام جو ہے وہ کتنا وزن والا ہے اور کتنا وزن والا نہیں ہے، اور کہ یہ الفاظ جو ہے نا اس کے اصل جو روح ہے وہ کیا ہے۔ تو ان حالات میں، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ کی اگر آپ ورق گردانی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس نے عربی زبان کو موحد کیا اور اس کو ایک کیا اور اس کو یکجا کیا۔ اگرچہ یہ عربی زبان اس وقت موجود تھی اور مختلف لہجات بھی اس کے تھے، لیکن اس کو سب کو موحد کر کے ایک کتاب کی شکل میں آگے پیش کر لینا، یہ سب سے بڑا کام اس قرآن پاک نے کیا۔ قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے مختلف نام بھی ہیں جو خود قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں۔ اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کا نام کتاب بھی ہے، اور اس کا نام ذکر بھی ہے، اور اس کا نام القول بھی ہے، اور بہت سارے نام آپ کو نظر آئیں گے۔
مختلف کتابیں اگر اس باب میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گی کہ مختلف نام علماء نے ذکر کیے ہیں، بلکہ جو بعض مفسرین ہیں خصوصاً جن کا تعلق یا جنہوں نے اپنا قلم اٹھایا ہے علوم القرآن کے اس چیپٹر میں، تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ انہوں نے بعض نے تو پوری بک اور بعض نے اپنی ہر کتاب کی ایک پوری فصل یا پورا ایک باب جو ہے وہ اس چیز پر باندھا ہے کہ قرآن پاک کے نام کتنے ہیں، کن آیات میں اس نام کا استدلال ہوتا ہے اور کن احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا استدلال ہوتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کا نام الکتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کا نام الذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کا نام قرآن ہے وانہ لقرآن، قرآن کا نام القرآن ہے کہ بل هو قرآن مجید، قرآن کا نام التنزیل ہے وانہ لتنزیل رب العالمین۔ اس طرح کی بہت ساری آیات آپ کو نظر آئیں گی۔ پھر اس قرآن پاک کے بہت سارے اوصاف بھی خود قرآن نے بھی بیان کیے ہیں، اور جن کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے انہوں نے بھی اس کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک وہ آخری کتاب ہے کہ جو سب پچھلی کتابوں کو شامل ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں جو احکامات، جو اوامر، جو چیزیں آئی ہیں وہ تمام کی تمام اس قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے بعض اور احکامات کا۔ اس لیے یہ کتاب وہ آخری کتاب ہے کہ جس کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی میں اور آپ بلکہ ہر مسلمان جو ہے نا یہ کسی شخص کے سامنے بھی یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک جیسی ایک صورت جو ہے نا وہ لے کر آؤ، اور یہ خود قرآن پاک نے یہ تحدی اور یہ چیلنج دیا ہے۔ بہت ساری آیات اس کے اوپر گواہ ہیں، اور بہت ساری آیات سے یہ واضح طور پر یہ ثابت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو سورہ یونس میں بھی اللہ جل جلالہ نے یہی فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وغیرہ، اور بعض جگہ آیا ہے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ۔ دیکھا جب قرآن پاک نے یہ چیلنج جب قریش کے سامنے اور ان عرب کے سامنے نبی علیہ السلام نے پیش کر دیا تو انہوں نے کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اگر تم اس نبی علیہ السلام اور اس پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے اوپر شک کرتے ہو اور تمہیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ۔ یعنی پہلے یہ چیلنج بحیثیت مجموعی کتاب کے وہ دیا گیا کہ اس جیسی پوری ایک کتاب لے کر آ جاؤ، پھر اس کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ یعنی سورہ ہود میں یہ ہے کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ کہ 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، اور پھر اس سے بھی کم ہو کر پھر ایک صورت پر اکتفا کیا۔ اور جو آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک 114 صورتوں پر مشتمل ہے، 6200 سے اوپر کچھ اس کی آیات ہیں۔ اب کم و بیش 6200 کچھ جو کم زیادہ کرتے ہیں تو 6300 وغیرہ اس طرح کی، یعنی 200 تو ہیں ہی ہیں۔ اس قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں، اس کی آیات کو دیکھیں، اس کی 114 صورتوں کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے جو آپ کو مختصر ترین صورت اس کی نظر آئے گی وہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یعنی یہ سب سے چھوٹی مختصر ترین صورت ہے، اس جیسی صورت کوئی لے کر آ جاؤ تب بھی وہ اس زمانے کے فطاحلہ اور اس زمانے کے نابغہ اور اس زمانے کے پہنچے ہوئے لوگ اور اس زمانے کے لغت پر پوری دسترس اور پوری سلطنت رکھنے والے لوگ وہ بھی یہ کام نہ کر سکے۔ خود قریش مکہ نے اپنے بڑوں کو کے سامنے اس قرآن پاک کو رکھا اور کہا کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ تاکہ ہم جو ہے نا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور اس کو بتا سکیں۔
اس کے سامنے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس کی مہلت دو، فرصت دو کہ میں اس میں فکر کروں، اس کے غور کروں۔ بڑے زبردست انداز میں اور بڑے شیرین الفاظ کے ساتھ اور بڑے گہرے الفاظ کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے وہ قصہ بھی ان کا ذکر، اس آدمی کا ذکر کیا ہے کہ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ کبھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے، کبھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ مجنون ہے، کبھی یہ کہتے سب چیزیں ناکام ہو گئیں۔ پھر انہوں نے جب اس شخص کے سامنے اس چیز کو رکھا اور اس نے اس میں غور کیا، انہ فکر وقدر، کہ اس نے فکر کیا اور اس کو ٹٹولا، اوپر نیچے کیا، تقدیر اس میں اس کو وزن کرنے کی کوشش کی کہ اس کی مقدار کیا ہے، یہ سب فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر، پھر اس کے بعد اس کو یعنی ایک دفعہ نہیں اس کو ٹٹولا، 2 دفعہ نہیں ٹٹولا، 3 دفعہ نہیں، زیادہ ٹٹولتا رہا، وہ دیکھتا رہا کہ کدھر سے میں اس کو قدغن کروں، اس میں کوئی تنقید کروں، اس میں کوئی ایسا نشانہ لے کر آ جاؤں، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ پھر اس نے دیکھا لیکن آخر اس کو کوئی جب نہ سوجی تو اس کی زبان سے نکلا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، جادو ہے جو جادوگر کی جادوگری ہے، اور اس سے زیادہ فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اس طریقے سے اس نے اس بات کو جو ہے نا اپنے سے یا گویا کہ اپنے کندھوں سے اس نے پھینکنے کی کوشش کی کہ اللہ قول سأصلیہ سقر۔ تو اللہ جل جلالہ نے کہا کہ اس نے جب یہ باتیں کی ہیں تو اس کے لیے ہم نے جہنم میں ایک سقر بنا دیا ہے، اس کو ہم وہاں پر واصل کر دیں گے۔ آج بھی ناظرین کرام تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قرآن ایک ایسا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 100 آدمی یا 1000 آدمی ایسا کہ جو اصلی زبان کے اعتبار سے وہ عربی ہوں اور انہوں نے خالصتاً فصیح بلیغ عربی میں انہوں نے نشو و نما پائی ہو، اور وہ اس عربی لغت میں پھر آگے ان کی ساری اسٹڈی اور ساری ان کی تعلیم جو ہے نا وہ اسی عربی زبان میں ہو جائے، اور وہ اس درجے تک اپنی اسٹڈی میں اور اپنی اس تعلیم میں پہنچ جائیں کہ یہ یونیورسٹی کے لیول کے، ہائی لیول کے فل پروفیسر بن جائیں۔ اس قسم کے اگر 100 سے لے کر 1000 آدمی کو بھی اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے ان کو کہا جائے کہ یہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے کر آ جاؤ، تو کوئی بھی مائی کا لال یہ کام نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک یہ ہے وہ معجزہ، اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس جیسا نہ لا سکا ہو اور نہ لا سکتا ہو، عاجز ہو جائیں سب لوگ عاجز ہیں اس چیز سے قیامت کے دن تک، بلکہ قیامت کے دن بھی اسی قرآن پاک کی ہی حکمرانی ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، تیری منزل وہ ہے کہ جہاں تو آخری آیت پر پہنچ جائے اور تو سٹاپ ہو جائے، وہ تیری منزل ہے جنت الفردوس میں۔ تو گویا کہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک صرف قیامت کے دن تک نہیں ہے، بلکہ قیامت کے اندر بھی جب جنت میں درجات لوگ حساب کتاب ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے اللہ ہمیں بچا دے، اور ان نے وہاں جانا ہے وہ چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے، تو جنت میں بھی وہاں قاری القرآن کو جو اس دنیا میں قرآن پاک پڑھتا رہا ہے، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرتا رہا ہے، قرآن پاک کی خدمت کرتا رہا ہے، قرآن پاک سے اپنی لو لگائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو وہاں کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اس حد تک آپ چڑھتے جاؤ کہ جس حد تک تمہاری آخری آیت تک تم پہنچتے ہو وہ تمہاری منزل ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے اوپر ہم اگر گفتگو کریں تو بہت ساری گفتگو اس کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو اس لیے یہ چند باتیں قرآن پاک کے بارے میں نے ایمان کے لیے عرض کر دی ہیں کہ ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے،
اللہ نے اپنے امین اس کے جو جبریل امین ہے اس کے ذریعے اس کو اتارا ہے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر یہ اتارا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک یہ اسی زبان میں موجود ہے۔ قرآن نے عربی زبان کی خود اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ جو کسی کتاب نے بھی نہیں کی۔ آپ کسی بھی گرامر کی، عربی لغت کی کوئی بھی کتاب دیکھیں تو وہ سب کے سب قواعد اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو پرنسپل ہیں، جو اس کے اساسیات ہیں، وہ اسی قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، اسی نے اس کو بنایا ہے۔ گویا کہ جتنے بھی عربی دان ہیں سب کے سب قرآن پاک کی طرف محتاج ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا عربی زبان بھی سیکھنا چاہتا ہے تو جب تک یہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو پڑھے گا نہیں، قرآن پاک کو نہیں سمجھے گا، وہ عربی زبان بھی نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ عربی زبان کے اکثر جو پرنسپل ہیں وہ قرآن پاک سے لیے گئے ہیں۔ فقہ کے اصول اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن پاک سے لیے گئے ہیں۔ سوشل زندگی کے جو اصول ہیں، یعنی علم الاجتماع جس کو ہم کہتے ہیں، سوشل ایجوکیشن، اس کے اگر آپ پرنسپل دیکھیں تو وہ بھی قرآن پاک سے لیے گئے ہیں۔ عدلیہ کے اگر آپ اصول دیکھیں، کہیں بھی آپ دنیا میں کوئی بھی قانون دیکھیں، اس کا آخری اگر آپ جائیں، منتہا پہ جائیں تو اس کا کوئی نہ کوئی اصول جو ہے نا آپ کو قرآن پاک ہی سے نظر آئے گا کہ ان لوگوں نے اس میں غور کر کے، اس میں فکر کر کے اس سے یہ مستنبط کیے ہیں اور اس سے لیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کو قرآن اس لیے کہا گیا ہے اور اس لیے کہ یہ بار بار پڑھا جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز، کوئی شخص بھی جو ہے وہ اکتاتا نہیں ہے، جی اس کا نہیں اکتاتا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ناول کی کتابیں دیکھیں، ہم بچپن میں مثلاً فرحاد علی تیمور وغیرہ کی جو ہے نا سسپینس کتابیں اور اس کے قصے وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن کب تک کہ ایک قصہ اگر ایک دفعہ پڑھ لیا ہے تو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی مرتبہ اس جو قصہ گزر گیا ہے اس کو ہم کبھی بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ آئندہ کے لیے کوئی اور نیا قصہ آنے کی یا کوئی اور سسپینس جب آتا تھا تو اس کا انتظار کرتے تھے۔ پچھلے کو ہمیں پتہ بھی تھا کہ یہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی ہو، وہ چاہے عربی ہے، چاہے عجمی ہے، چاہے ایشیا سے ہے، چاہے افریقہ سے ہے، چاہے یورپ سے ہے یا امریکہ سے ہے، کہیں سے بھی ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہے تو وہ اس قرآن پاک کو بار بار پڑھتا ہے، اس قرآن پاک کی طرف بار بار آتا ہے۔ یہی ہے قرآن پاک کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ تلاوہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آ جانا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور اس طرح آگے مسلسل ایک چلتا ہے، ایک لڑی چلتی جا رہی ہے۔ تو یہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیچھے پیچھے آنا، ایک سٹیپ کوئی لیتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا سٹیپ لینا، تیسرا سٹیپ لینا، اس طرح یہ چلتی ہوئی ایک زنجیر ہے، چلتی ہوئی زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے کے اندر پروئی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے جا رہی ہیں۔ اس لیے جب بھی دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی جب ابتدا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ سے اور سورۃ الناس پر جب آتے ہیں، اس کے بعد پھر ادھر سے شروع کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ کہیں رکتا نہیں ہے، کہیں اس میں جو ہے نا وہ نہیں آتا کہ بریک ہو جائے، بلکہ یہ چلتا، بلکہ بعض ایسی تلاوت بندہ خود بھی کرتا ہے اور دوسری کی بھی سنتا ہے کہ وہ تلاوت بار بار سنتا ہے اور وہ اس سے اکتاتا نہیں ہے۔ اگر کچھ وقت کے لیے وہ اس سے اکتا جاتا ہے تو مہینے بعد، سال بعد، کچھ مدت بعد پھر جب اس کے سامنے وہی تلاوت پھر کی جاتی ہے تو وہ پھر اسی مزے کے ساتھ، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ مزے کے ساتھ اس کو سنتا بھی ہے اور اس کو آگے بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح مفسرین نے بھی، ہر مفسر نے جس نے بھی قرآن پاک کی تفسیر کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت کی ہے، ہر ایک نے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر 300 جلدیں بھی ہوئی ہیں، 500 جلدوں پر مشتمل بھی اس کی تفسیر ہوئی ہے، جو کہ اس وقت دنیا پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ آثار اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مختلف کتابوں میں نظر آتی ہیں۔ تو ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ جب آخر میں تفسیر کے اخیر تک پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو ایسے بحر بے کراں تھا کہ جس میں ہم نے غوطہ تو لگا دیا، لیکن غوطے کے بعد جب ہم اس سے باہر نکلے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ایک سوئی جو ہے وہ چبو دی جائے کسی سمندر میں، تو اس سوئی کے ساتھ جتنا جو ہے نا وہ جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی بھی ہم نے اس سمندر سے نہیں لیا،
اتنا اس کے گہرے اس کے علوم ہیں اور اس کے اندر خزانوں سے یہ قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ ہر صورت کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ بھی دیکھیں تب بھی آپ کو پھر قرآن پاک نے اس عربی زبان کو حیات دی ہے، یعنی زندگی دی ہے۔ کتنی ہی زبانیں ان سے پہلے مختلف کتابوں، جس طرح کی عبری زبان تھی، جس طرح کی سریانی زبان تھی، جس طرح کے باقی اور زبانیں تھیں دنیا میں، سب کی سب ناپید ہو گئی ہیں اور مٹ گئی ہیں، ملیا میٹ ہو گئی ہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا، ماں سوائے اس کے کہ بعض کے کچھ نام جو ہے وہ صرف نظر آتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں انجیل جس زبان میں نازل ہوا تھا وہ زبان اس وقت شاید ہی اس کے کچھ الفاظ اس دنیا کے اوپر کسی خطے میں موجود ہوں، ورنہ وہ زبان ہی موجود نہیں ہے، ہبرو زبان تھی۔ اسی طرح تورات، جس زبان میں تورات نازل ہوئی تھی وہ عبری زبان تھی، اس وقت وہ عبری زبان بھی موجود نہیں ہے، اس کی جگہ ایک اور زبان جو ہے نا اس وقت اسرائیل وغیرہ میں موجود ہے۔ لیکن اور اسی طرح زبور بھی ایک کتاب تھی جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل کی تھی، لیکن اس کا بھی اس وقت اس زبان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور وغیرہ صحائف، جتنی بھی ادریس علیہ السلام کے صحائف ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام کے صحائف ہیں وغیرہ، تو یہ سارے جو ہے نا کس زبان میں تھے، اس زبانوں کا بھی بعضوں کا پتہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بعض کا ذکر جب قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں آیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے، ورنہ باقی ان کے الفاظ تک نہیں ہیں دوسروں۔ لیکن دیکھیں 1500 سال ہو گئے ہیں کہ قرآن پاک نے اس کی برکت سے عربی زبان آج تک قائم و دائم ہے اور آئندہ بھی قائم و دائم رہے گی، اور وہاں بھی قیامت میں بھی یہ زبان استعمال کی جائے گی، جن کو نہیں آتی ان کو بھی وہاں آ جائے گی، بے فکر رہیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں، کیوں یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا، ہم اصل میں بات اس جہت سے کرتے ہیں، ورنہ اگر فضائل کی بات پی جائیں قرآن پاک کی تلاوت پر جائیں تو بہت بڑی بحث ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کو جب نازل کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، اس کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے نیچے ایک پہلی مرتبہ ہوا ہے، پھر وہاں سے نیچے قرآن پاک نبی علیہ السلام کے سینے پر اللہ نے اتارا ہے۔ جب یہ قرآن پاک اترا ہے، جس طرح تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، جس زبان میں تھا اسی زبان میں آج بھی موجود ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک جیسے تھا ویسی ہی موجود بھی ہے اور سینوں میں محفوظ بھی ہے، جس طرح یہ سطور میں یعنی سطروں میں یہ محفوظ ہے لکھت میں، اسی طرح یہ صدور میں یعنی سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ کوئی اس کی زبان نہ بھی جانتا ہو تب بھی اس کو حفظ کر سکتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا اس کا چیلنج ہوگا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے ذمہ ہے، میں نے اپنے خود ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ناظرین اکرام، کتنی بڑی بڑی صورتیں بھی ایک دفعہ یکمشت نبی علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوئی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے آگے آ کر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس پوری کی پوری صورت کو پڑھ کر سنایا۔ ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ اقرا کس ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے ناظرین اکرام جاری رکھیں گے۔ آپ ان پروگراموں کو دیکھیں، اپنے کمنٹس بھی دیں، لائکس بھی آپ کریں۔ ناظرین اکرام، اللہ جل جلالہ مجھے بھی توفیق دے کہ قرآن پاک کو پڑھوں، اور آپ کو بھی توفیق دے کہ قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس پر عمل کریں۔ اور دوسری مجلس تک انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔